السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت آج بھی ہوئی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ دلائل وہ خود دے رہے ہیں، کیس لڑ رہے ہیں، لیکن آج بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور سخت انہوں نے ایک لینگویج استعمال کی ہے اپنے دلائل میں۔ کل پھر سماعت ہوگی۔ آج کیا کچھ ہوا سماعت میں، قاضی صاحب نے کیا کیا باتیں کی ہیں، وہ ابراہیم کنبر صاحب کے ساتھ ہم آج معلوم کریں گے۔ ابراہیم صاحب سپریم کورٹ مسلسل کور کر رہے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں IKNN کے نام سے۔ ابراہیم صاحب ویلکم ٹو شو۔ آج بڑا جذباتی ماحول تھا سپریم کورٹ میں، قاضی صاحب نے کوئی خود بھی جذباتی ہو گئے ہیں سنائے، اور پھر ججز کو بھی ظاہر ہے دیکھ ہی رہے تھے، صحافی بھی۔ کیا کچھ ہوا ہے سماعت میں؟ ہاں بالکل، قاضی صاحب دو مواقعوں پہ ایموشنل ہو گئے تھے۔ ایک تو جب انہوں نے یہ ججز کو، اپنے برادر ججز کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہی ہے، ایک جج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہی ہے، ایک ادارے کا مسئلہ ہے، اور آپ میری جگہ اگر ہوتے، میری جگہ خود کو کھڑا کر کے آپ سوچیں پھر کیا کرتے، میرے جو بچے ہیں ان کے جگہ آپ کے اگر بچے ہوتے تو پھر کیا ہوتا۔ میں ایک ادارے کی طرف لڑ رہا ہوں۔ ایک ان کا یہ شروعاتی جو پوائنٹس تھے تو اس میں ان کا گلا بھی بھرایا، مطلب ایک ایشو تو ہے نا ایک جج کے خلاف، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھی 17 جج ہیں، وہ ایسے ہی کوئی نوٹس بھی نہیں لے رہے۔ وہ کسی کو کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، انور منصور، فروغ نسیم، فردوس عاشق اعوان، فواد چودھری، ان سب سے لے کر شہباز گلیہ، حکومت کی ترجمان جو حکومتی ترجمان ہیں، ان سب نے قاضی صاحب پہ تو تنقید کی ہے نا براہ راست۔ ایک آپ کو پتہ ہے عدلیہ کو پروٹیکشن حاصل ہے نا آئین میں، فوج اور عدلیہ کو آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا ادارہ ہوتا تو اب تک کیس بھی بن چکے ہوتے۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو وہ جذباتی بھی ہوئے۔ پھر ایک مرتبہ وہ اپنے اس کی بنیادی طور پہ نظر ثانی پٹیشن ہے، وہ لائیو دکھانے کی درخواست کی تھی، ایک جو ہاں وہ قاضی صاحب تو پہلے سے درخواست کر رہے ہیں مسلسل۔ تو آج اس پہ انہوں نے دلائل دیے، لیکن آج فارملی باضابطہ طور پہ ان کو دلائل دینے کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ تھوڑا یہ بھی عجیب تھا۔ عجیب اس لیے تھا کہ یار ان کے 10 جج ساتھی بیٹھے ہیں ان کے سامنے، وہ اپنا کیس لڑ رہا ہے ایک وکیل بن کے، ان کی بیگم صاحبہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے سینیئرٹی نمبر 4 کا جج ایک روز۔ یہ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے پاکستان میں۔ تو یہ تو جسٹس قاضی نے بھی کہا کہ یہ فقط 65 سالہ اس کی جو میری جاب کا یا وہ ایشو نہیں ہے، یہ میری شہرت کا معاملہ ہے، اور میں میرے نام پہ داغ لگ گیا ہے حکومتی میڈیا سے، PTV سے، نشریاتی ادارے سے، جو آتا ہے وہ میرے خلاف مہم چلاتا ہے، تو مجھے اس کا داغ دھونے کا موقع دیں آپ، وہ براہ راست نشر کریں اس کو PTV پہ، باقی جو چینل ہیں۔ تو اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ یہ جذباتی پھر وہ سیاسی باتیں کیسے شروع ہوئیں، وہ ایک موقع تھا۔ لیکن اس کو جب آخر میں جب یہ استدعا انہوں نے کی کہ مجھے اجازت دی جائے، مطلب PTV کو اور سرکاری نشریات ادارے کو، تمام چینلز کو اجازت دی جائے، تو جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ یہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک منفرد درخواست ہے، اگر ہم آپ کو اجازت دے دیں گے لائیو نشریات کی تو پھر ہر سائل آئے گا وہ یہ کہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ فقط عدالتی یا وہ ایشو نہیں ہے، یہ پالیسی میٹر بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشو بھی ہے۔ لیکن ہم اس کو فل کورٹ میٹنگ میں لے کے جائیں گے، اور پھر عدلیہ بھی اس پہ غور کرے گی کہ ہم آپ کو نشریات کی اجازت دے سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن پہلے وہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم متفق اگر ہوئے تو، شرط متفق ہونا مطلب یہ عدلیہ کے لیے مشکل ہو جائے گا نا۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ عدلیہ رات کے پیٹ میں، رات کے بیچ میں، راتوں رات والے فیصلے کرنے والی عدلیہ رہی ہے، جو ماضی میں جو کچھ رہا ہے، تو وہ کس طرح لائیو نشریات، وہ افورڈیبل یہ چیز نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ یہ اس طرف دیکھتے ہیں پنڈی والوں کی طرف، پھر جو آئے یہ مطلب ایک راہ ہے تاثر کہنے میں، تو عدلیہ آزاد ہے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ آزاد نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آئین نے ایک وہ دی ہوئی ہے نا پھر۔ تو یہ معاملات تھے۔ شروعات تو انہوں نے اپنے کیس کا جو پس منظر تھا اس سے کی، انہوں نے کہا کہ میرے حوالے سے یہ الزام لگا کہ بے نامی ملکیت رکھ کے بیٹھا ہے، منی لانڈرنگ اس نے کی ہے۔ میری 2013 میں جو لنڈن میں گھر تھا وہ، لیکن یہ الزامات فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنانے سے پہلے نہیں لگا رہے تھے؟ نہیں، پہلے بھی ایک وہ کوشش، پہلے ملکیت ان کی ٹھیک تھی، پہلے ملکیت والا نہیں تھا، پہلے اس کی اپائنٹمنٹ کھٹکتی تھی۔ ایک وہ وکیل ہے جو فیض آباد والوں کی یہی مہربانیوں سے ایسی درخواست سے پھینکتا رہتا ہے، اس نے آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف ایک ریفرنس بھی فائل کیا ہے۔ اچھا،
ہاں وہ اس طرح ہی کرتا ہے. وہ باجوہ والی جو درخواست جس نے وکیل نے دی تھی نا، وہ بھی لازمی فیض آباد کے کسی اور بندے نے دلوائی ہوگی نا. وہ جو سو موٹو درخواست پہ لیا تھا چیف نے، ہے نا، وہ جس پہ پھر بندے کو پڑھ لیا گیا تھا. ہاں وہ وڈرا کر رہا تھا، چیف نے کہا نہیں پتر ادھر آنا اب. وہ وہی بندہ ہے. اس نے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف ریفرنس بھی فائل کیا ہے. اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملہ ہوا ہے اس میں 2 بندے، مجھے ایک زبردست قسم کے، وہ ادھر کا ہی بندہ ہے، مطلب وہ زبردست سورس نہیں، ججوں والی سائڈ کا. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو تو تقریباً اس سے مین ہینڈلنگ کی گئی نا. 2 بندے اس میں ایسے تھے. چیف جسٹس نے کہا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کہاں ہیں، اور پھر وہ گم ہو جاتے ہیں، گم ہو گئے تھے. اوکے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ قاضی صاحب کے آپ پچھلے دنوں والے فیصلے بھی دیکھ لیں، اس کا پھر ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اور نہیں، وہ جسٹس اطہر. اچھا قاضی صاحب جذباتی کیوں ہو گئے، کہ یہ کیوں کہنا پڑا کہ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں نہیں رہ رہے، گٹر میں رہ رہے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں اصل میں جو پروپیگنڈا والی بات چل رہی تھی نا، پھر قاضی صاحب آہستہ آہستہ بڑے. انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان ہے، عارف علوی صدر پاکستان ہے، وہ وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری، ایک اور انور منصور ہیں. تو یہ مجھ پہ جو میرے خلاف ذاتی حیثیت میں مجھ پہ وہ میرے خلاف بات کرتے ہیں. مجھے یہ حق نہیں دیا گیا کیونکہ بطور جج میں ذاتی حیثیت میں بات ہی نہیں کر سکتا. تو اس سے پھر بات بڑی. اس نے کہا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، شیم ہمیں شرم آنی چاہیے. ایک صحافی اغوا ہو جاتا ہے، اس کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے، پھر اس پہ تشدد ہوتا ہے، اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوتی. ہم کہاں رہتے ہیں. ایک فوجی عامر نے اس نے اپنی اقتداری حوث کے خاطر ملک کو توڑ ڈالا، تباہ کر دیا. مشرقی پاکستان بن گیا. مشرقی پاکستان میں بات کرتے ہیں تو بات نہیں کرنے دی جاتی، خاموش کروایا جاتا ہے. پھر 90,000 قیدیوں سے لے کر پھر انہوں نے کہا کہ حمود رحمان کمیشن کی رپورٹ پہ بات نہیں کرنے دی جاتی. تو یہ کیا ہے، ہم پاکستان میں نہیں. عدالت نے پھر ان کو کہا قائد صاحب نہیں، ہم گٹر میں بالکل جذباتی ہو گئے، ہم گٹر میں رہ رہے ہیں. اور تو پھر اس پہ جسٹس یہاں پہ تھوڑا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن جو اس بینچ کی ہے وہ اس طریقے سے کہ اس طرف جو ان کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، ان میں وہ 3 ججز بھی ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پہ اختلافی نوٹ لکھا تھا، یعنی قاضی صاحب کا مکمل ساتھ دیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ، مقبول باقر، جسٹس یحییٰ آفریدی. آخر میں نئے جو شامل ہیں جسٹس امین الدین ہیں، اس طرف جو بیٹھتے ہیں، پھر منظور ملک، اور پھر آگے جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی امین، اس طرح. اور اس میں جسٹس سجاد علی شاہ. تو اس پہ جسٹس یہاں بات باقی ججز نہیں کرتے. آج جسٹس منظور ملک نے بات کی تھی، وہ سمپل ایک اچھے زبردست طریقے سے، لیکن ڈیلنگ جو بینچ کی وہ زبردست ہے. جسٹس عمرتا بندیال ایک آنریبل طریقے سے، جس طرح جج کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طرح وہ ٹریٹ کر رہے تھے. پھر یہاں پہ جب بالکل ماحول اس طرح جذباتی بن گیا، اور قائد صاحب آپ کو پتہ ہے ووکل بھی ہیں، اگر بات کرنا چاہیں نہیں کرتے، لیکن جب بینچ میں ہوتے ہیں تو ان کے ریمارکس آبزرویشن اتنی خطرناک ٹو دی پوائنٹ وہ ہوتی ہیں. تو جب زیادہ جذباتی ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا قاضی صاحب، جسٹس قاضی فائز صاحب، آپ کو یہ جو عدالت ہے، یہ قانونی عدالت ہے، ہمارے سامنے جو چیز ہوگی ہم اس پہ بات کریں گے. آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو عدالت کے باہر رہنے دیں، آپ اپنی حد کے اندر ہی رہیں. اور یہ اگر کوئی کسی صحافی کی شکایت ہے تو وہ الگ کیس آپ سن لیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے. پھر معذرت بھی کی قاضی جسٹس فائز صاحب نے 2-3 مرتبہ معذرت کی. جسٹس منظور ملک بھی جہاں پہ بولے کہ آپ اگر جذباتی ہو جائیں گے تو یہ کیس پہ آپ کا فوکس نہیں رہے گا. ہم 10 جج بیٹھے ہیں، آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو بہتر. تو اس نے کہا کہ میں پھر بھی معذرت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے لیے جذباتی نہیں ہو رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے جذباتی ہو رہا ہوں، پاکستانی صورتحال کیا. پھر انہوں نے یہ بات کی. تو یہ سارا سم اپ. اچھا، تو عدالت نے الاؤ نہیں کیا اس لائیو ٹرانسمیشن کے؟ نہیں، وہ کل تک ہوئی ہے ملتوی، لیکن یہ ابھی اس پہ دلائل کل ہوں گے. کل اگر قاضی صاحب، لیکن اس پہ نوٹس جاری نہیں ہوا ابھی تک. یہ بات کٹک رہی ہے کہ نوٹس جاری نہیں ہوا، تو میں بھی اس پہ ججز صاحبان متفق ہے. بڑا مشکل سا لائیو، بڑا مشکل ہے. ویسے کوئی پریسیڈنٹ نہیں رہا، اور یہ پڑ جائیں گے پھر، کیونکہ اس سے بھی بڑے کا کیس آ سکتے ہیں عدالت میں. اس سے بڑے بھی آ سکتے ہیں. مطلب کیا گارنٹی ہے کہ یہ عدلیہ کسی آنے والے غیر عینی متقل عنان کو اس کو راستہ دینے کے لیے بیٹھے، پر لائیو کوریج کہاں چلے گی؟ یہ عدالت یا اگلی عدالت میرے جیسا کوئی درخواست دے دے کہ اس کو لائیو کوریج چلائیں، تو پھر کہاں افورڈیبل نہیں ہے. تو اس
مطلب جس عدلیہ پہ ماضی میں بڑے دبے لگے ہوں نا وہ اس طرح کا اسٹانس نہیں لے سکتی، اسٹینڈ نہیں لے سکتی. چلیں تو یہ کل تک پھر کل دوبارہ تک ملتوی ہوا ہے، اور کل تک اس درخواست کے حوالے سے فیصلہ آنے کا امکان ہے، کیونکہ قاضی صاحب نے جو حوالے تھے مختلف عدالتوں کے، جو لا پوائنٹس تھے، جو مختلف معاہدے تھے، ان کے تفصیلات رکھ دیے ہیں، ججوں کو پیش کر دیے ہیں. تو تقریباً کیس تو پٹ اپ وہ کر چکے ہیں. اب عدالت نے کل دیکھتے ہیں چلیں کتنا کل پھر اپڈیٹ کریں گے. بالکل بہت شکریہ ابراہیم صاحب. ویورز، ابراہیم کمبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہوا آج قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت میں. کل پھر سماعت ہوگی، کل بھی جو بھی اپڈیٹ آئے گی، حال حوال ہوگا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.